السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان اور صحت کو بہترین حالت میں کر دے۔ چلیے آج رکو نمبر 16 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور تحقیق اخذنا ہم نے پکڑ کی آل فرعون فرعون کی آل کی اہل فرعون کی۔ اب فرعون کی تو اولاد ہی نہیں تھی نا، تو پھر جو اس کے ماننے والے یہ پیروکار تھے، جو اس کی آئیڈیالوجی پر تھے، جو اس کے نظریات پر تھے، ان کو ہی آل فرعون ہمیشہ سے کہا گیا۔ یعنی اہل فرعون کو ہم نے پھر پکڑا، بالسنین کئی سال ہم نے مختلف عذابوں سے، قحط کا عذاب جو ہے وہ دیا، ونقص من الثمرات پھلوں میں کمی آ گئی، لعلہم یذکرون تاکہ وہ کہیں نصیحت پکڑیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں۔ تو ہم نے سب سے پہلا ان پر عذاب جو نازل کیا وہ قحط کا تھا کہ پھلوں میں کمی آ گئی، گرفت کی ہم نے نقصان سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا پس جب جاءتہم الحسنۃ جب کوئی ان پر اچھائی آتی، قالوا لنا وہ کہتے یہ ہمارے لیے، ھذہ یہ ہماری وجہ سے ہے، ہماری اپنی ہی وجہ سے۔ وَإِن تصیبہم اور اگر ان کو پہنچتی ہے سیئۃ کوئی برائی، کوئی بری چیز، یطیروا وہ گمان کرتے ہیں بموسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ومن معہ اور ان کے ساتھیوں کی طرف۔ اگر بری چیز ان کو سختی پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے ساتھیوں کی طرف اس کو لگا دیتے ہیں۔ الا خبردار، انما بے شک، طائرہم ان کی بدشگونی، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے پاس تو یہ ان کا شگون ان کے ہی اعمال کی شامت ہے، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یعلمون جانتے ہی نہیں۔ خبردار ان کا شگون تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی ان کی جو نسبت بدشگونی ہے وہ اللہ کے پاس موجود ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ وقالوا اور وہ بولے، مہما کتنی ہی، تأتنا تم لے آؤ بھی اس کے ساتھ، من سے آیت کوئی نشانی، لتسحرنا تاکہ تم جادو کرو ہم پر، بہا اس نشانی کے ذریعے، فما نحن لک بمؤمنین تو ہم ہرگز تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے تھے کہ کوئی بھی نشانی تم لے آؤ، ان کا غرور یہ تھا کہ جو مرضی لے آؤ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسلنا پھر ہم نے بھیجا علیہم ان پر طوفان بھیجے تھے، والجراد اور ٹڈیاں بھیجی تھیں، وہ بار بار کود کر ان کے کھانوں میں آتی، والقمل اور گھن ان کے گندم کو لگ جاتا تھا، ان کے اناج کو، والضفادع اور مینڈک جو ہے وہ بار بار ان کے آس پاس جو ہے وہ ان کو تنگ کرتے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں آ جاتے، والدم اور خون نکلتا تھا جہاں جہاں وہ کھانا کھانے لگتے تھے، ہر کھانے میں خون نکلتا تھا۔ یہ عذاب باری باری آئے تھے، ٹھیک ہے، حصہ پہلے ایک عذاب آتا، وہ ختم ہوتا، نیا شروع ہو جاتا۔ تو یہ سارے عذاب کیوں بھیجے گئے تھے؟ والدم خون کا عذاب تھا، کتنی ہی یہ ساری نشانیاں تھیں، آیات نشانیاں تھیں، مفصلات جدا جدا تفصیلی، تو یہ ساری جدا جدا نشانیاں بھیجی۔ فاستکبروا پس انہوں نے تکبر اور سرکشی نہیں چھوڑی، تکبر ہی کرتے رہے، وکانوا اور وہ تھے قوم مجرمین ایسی قوم جو جرم میں بڑے پختہ ہو چکے تھے۔ ولما پس جب واقع ہوتا علیہم ان پر الرجز کوئی بھی عذاب، قال وہ کہتے، یا موسیٰ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا دعا کریں ہمارے لیے، ربک آپ کے رب سے، بما جو عہد ہے عندک آپ کے پاس، لئن کشفت اور اگر عذاب کو آپ ٹال دیں، انا ہم سے، الرجز عذاب کو، لنؤمنن لک ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ اگر آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس عہد ہے، اس کے وسیلہ سے، اللہ تعالیٰ کا عہد ہے نا کہ وہ دعا، انبیاء کی دعا کو رد نہیں کرتا، تو آپ اس عہد کی وجہ سے، اس بات پر تو ان کا بھی یقین تھا کہ انبیاء کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر ہم سے عذاب دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، لک آپ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَکَ بنی اسرائیل اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہم آپ کے ساتھ بھیج دیں تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ فلما پس جب کشفنا ہم دور کرتے ہیں ان سے الرجز عذاب، الی طرف، اجل مدت ہم بالغو جس تک وہ پہنچتے، اذا ہم ینکثون تو تب ہی وہ عہد کو توڑ دیتے تھے، مدت پوری ہو جاتی، عذاب ختم ہو جاتا اور وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے۔ فانتقمنا پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بھی بدلہ لے لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پس ہم نے ان کو غرق کر دیا، فی الیم دریا میں، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ کذبوا جھٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وکانوا تھے عنہا اس سے غافلین غافل، وہ اتنا جھٹلاتے تھے اور اس تکذیب سے بالکل غافل تھے کہ ہم
یہ اللہ کی آیتوں کو بار بار جھٹلا رہے ہیں۔ وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنا دیا القوم الذین اس قوم کو کانوا تھے یستضعفون جو کمزور مشارق الارض ومغاربہا زمین کے مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، مصر اور شام دونوں کا وارث بنا دیا۔ اللہ تھی جن میں بارکنا ہم نے برکت رکھی تھی فیہا اس میں وتمت اور پورا کر دیا وعدہ کلمہ ربی کا آپ کے رب نے الحسنى نیک، اللہ تعالیٰ نے اپنا نیک جو وعدہ ہے وہ پورا کر دیا علی بنی اسرائیل پر بما جو صبر انہوں نے صبر کیا ودمرنا اور ہم نے تباہ کر دیا ما کان یصنع فرعون جو کوئی فرعون نے بنا رکھے تھے وقومہ اور اس کی قوم نے وما کانوا یعرشون اور جو وہ بلندیوں پر باغات چڑھائے ہوئے تھے ہم نے سب کچھ ان کا تباہ و برباد کر دیا، وہ باغ کسی کام کے نہ رہے جو بڑی بیلیں چڑھا کر باغ بنائے گئے تھے، اور ان کے محلات کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ وجاوزنا اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو البحر سمندر کے فاتوا پس وہ آئے پس وہ جا پہنچے علی قوم ایک قوم پر یا کفونا جو آسن مارے بیٹھے تھے، چوکی لگا کر بیٹھے تھے علی اصنام لہم ان کے لیے بت تھے، ان کے کوئی بت تھے جس پر وہ ان کے ارد گرد چوکیاں لگا کر بیٹھے تھے۔ قالو تو یہ کہنے لگے یا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجعل بنائیے لنا ہمارے الہًا معبود کما لہم آلہہ جیسا ان کے لیے معبود ہے۔ اب اپنی پچھلی عادت پر مجبور تھے، بتوں کی پوجا ان کے اندر رچ گئی ہوئی تھی، تو اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ غلط بات کہی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنائیں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم بے شک تم قوم تجہلون بڑی ہی نادان اور جاہل قوم ہو، ان بے شک ہؤلاء یہ سب کے سب متبر ہلاک ہو جانے والے ہیں، ما ہم فیہ جس میں یہ ہیں، جس کام میں یہ لگے ہوئے ہیں تو یہ سب ہلاک ہو جانے والے ہیں، وباطل اور یہ بالکل باطل ہے ما کانوا یعملون جو یہ کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بات سے ان کو سمجھایا۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ کیا میں اللہ کے سوا ابغیکم تمہارے لیے تلاش کروں الہًا معبود، نعوذ باللہ استغفر اللہ وہو فضلکم علی العالمین اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زمانے والوں پر فضیلت بخشی ہے، یعنی کیسی حالت میں تم تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت بخشی ہے۔ یاد کرو نا وعید اور جب انجیناکم تم کو ہم نے نجات بخشی من آل فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ تم کو عذاب دیتے تھے، سوء العذاب بہت برا عذاب، یقتلون ابناءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے قتل کر دیتے، ویستحیون نساءکم اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور زبردست آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اہل فرعون کے ظلم سے نجات بخشی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی اس بہت بڑی نعمت کو ہی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہان میں زمین بھی دی، وارث بنایا زمین کا، مصر اور شام کی زمین کا، اور تمام زمانے والوں پر فضیلت بخشی، تو پھر تم ایسی بات کا کبھی مطالبہ نہ کرو۔ رکوع نمبر 16 مکمل ہوا، انشاءاللہ رکوع نمبر 17 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔